احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ہمیں آپ جوائن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جواب چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر یہ میزائل، بالکل بات درست ہے کرن، کہ اگر یہ آبادی میں گرتا تو بہت زیادہ اس سے جانی نقصان ہو سکتا تھا. نادر میر صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. نادر میر صاحب، غلطی ہو گئی ہے، معافی نہیں مانگیں گے، اور پاکستان کے پاس بہت ساری وجہ اس بات پر شک کرنے کی کہ آپ نے غلطی آیا کی بھی تھی کہ نہیں. ایز چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ PNRM میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے. یہ جو میزائل اس نے ٹیسٹ کیا ہے، میزائل ٹیسٹ کیا پاکستان میں مار کے، یہ اس کی اس پریپریشنز کی تیاری کا حصہ ہے. جو غلطی کہہ رہے ہیں وہ جو سب مرین آئی تھی ان کی، اور پہلے بھی آتی رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر سمندر سے اٹیک کرنے کی، وہ بھی اس کی پریکٹسز ہیں. جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، جیسے بھی بات ہوئی، اور میں نے پہلے بھی کہا ہمارے ینگ آفیسر سولجر شہید ہو رہے ہیں، وہ تو غلطیاں نہیں نہ ہو رہی. تو دیر از LFC کشمیر میں اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے، آل دا ہول ورلڈ، جو میں بھارت جو پاکستان کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہے، لوکل، نیشنل، گلوبل، ہر سطح پہ پاکستان، اس میں کوئی غلطی نہیں. دیر از اے ڈیزائن، دیر از میتھڈ ان دی میڈنس، یعنی بھارت کے پاگل پنے کے پیچھے پورا منصوبہ ہے. وہ منصوبے کا نام ہے پاکستان کے خلاف جنگ. وہ کس قسم کی جنگ ہوتی ہے وہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. افغانستان سے یا بلوچستان میں وہ دہشت گردی کی جنگ کر رہا ہے، LFC پہ وہ اس طرح کی لڑائی لڑ رہا ہے، یہاں پر سمندر پہ وہ سب مرینز یا کچھ اور کرے گا، نیوی کو لائے گا وغیرہ وغیرہ، ادھر میزائلز اور ایئر فورس سے کرے گا. وہ تو اس کی ڈیٹیلز ہے نا. مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی کلیئر کرنی چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ میزائل جو ہے پاکستان کے شہر میں کسی میں گرتا اور ہماری اور ہلاکتیں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اس کا جواب پوچھے نا کہ اس کا پھر کیا کرتے آپ؟ پھر بھی ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے قیدی مر گئے، بڑا افسوس کرے. ہم سارے دن افسوس ہی کرتے رہتے ہیں، ہمارے شہید ہوتے ہیں، آپ افسوس کرتے رہتے ہیں. ایک بات اور بھی ہے، آپ نے جو میزائل بنایا وہ کس چیز کے لیے بنایا؟ اچھا، اور کس چیز کے لیے، اور یہ میزائل ہیں کس کے ہاتھ میں جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور غلطی میں فائر بھی ہو جاتا ہے؟ اس نالائقی کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہیے تھا، بھارت کی نالائقی بات یہ ہے کہ وہ تو اگر نالائق ہے، فار ایگزامپل نالائکی سے کل یہ نیوکلیر آرم میزائل ہے، کل اگر کنونشنل بھی ہو یعنی روایتی بم بھی ہو اور وہ اس سے پاکستانی شہید ہو یا نقصان ہو. ادھر 50 کلومیٹر پہ ایئر بیس تھی، جو سارے اخباروں میں آ رہی ہے، تصویریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، شہر ہمارے لوگ. تو کہنے کا چلے غلطی سے بھی ہوا، اگر غلطی سے پاکستان کا نقصان ہوگا تو کیا آپ ایکسپٹ کر لیں گے؟ آپ کو اس پہ ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. دس از دی آنسر. آپ نے جو 27 فروری کو آپ بار بار یاد کرتے ہیں، وہ اس پہ اس لیے بھارت رکا تھا، آپ نے ان کے جہاز گرائے تھے اور واپس گئے تھے. اب آپ نہ کریں تو اگلی دفعہ ان کے میزائل آئیں گے اور اس دفعہ ان میں وارٹ ہوں گے. یہ میں نے آپ کو ایک پالیسی ویو دیا ہے جو چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کے طور پہ. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو جنگ شروع کر رہا ہے یا پہل کر رہا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن اپنا دفاع تو کریں. اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے تو پھر آپ کے مسائل ہوں گے بہت زیادہ. چلیں، یہ ایک نالائقی تو ہے، لیکن نادر میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. عابد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. عابد لطیف صاحب، ٹیکنیکل فیلئر تو ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے بھارت. جس طرح کرن نے بھی یہ پوچھا ابھی نادر میر صاحب سے، بہت تشویشناک صورتحال ہے، تشویشناک بات ہے. عالمی برادری کو نہیں سمجھتا آپ کہ نوٹس لینا چاہیے اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ایٹمی ہتھیار ایک ایسے ملک کے پاس ہیں جس سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے وہ فائر کر دیتا ہے؟ سر جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں ہے. یہ بیسیکلی پاکستان کا جو اس ریجن کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اور جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے پاکستان کا، آئی تھنک اس کو ٹیسٹ کیا گیا. دس از فار دا ٹیسٹنگ واٹرز. دیکھیے، یہ جو بیسیکلی یہ جو میزل ہے براموز، یہ کروز میزل ہے جو کہ ریم جیٹ انجن بیسڈ ہے، اور یہ لو الٹیٹیوڈ نان بلسٹک جو ہے وہ اس کی ٹریجیکٹری ہوتی ہے. اگر آپ اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو 34-35 کلومیٹر یہ ادھر اس نے ٹریول کیا اور پھر اس نے ٹرن کیا اور وہاں سے ٹرن کر کے وہی ٹریجیکٹری مینٹین کرتا ہوا وہ جو ہے پاکستان میں میاں چنو کے پاس آ کے گر گیا. تو آئی تھنک یہ موو جو ہے انٹینشنل ہے اور یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ جو ہماری ایک تو ملٹری پرونس کو، کہ ہماری ملٹری جو ہے اس کی، اور اسپیشلی ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم وہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے، اور دوسرا یہ آئی تھنک اٹس سگنلنگ، اٹس اسٹریٹجک سگنلنگ، اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. دیکھیے، یہ والی بات تو ہو گئی، لیکن ایک ایسا ملک جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جی اوہ سوری بھی نہیں، بلکہ اوہ جی غلطی ہو گئی ہم سے. ان کی چور مارکیٹ میں یورینیم بک جاتا ہے، ایسا مواد بکنے لگ جاتا ہے، چور بازار میں چور اکٹھا ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے عابد لطیف صاحب کہ یہ تو سرحد کے بالکل برابر میں، میرے خیال میں تو بہت بڑی گڑبڑ تو وہیں پر ہے، انہی کی طرف ہے. یہ خود کتنے بڑے سیکیورٹی رسک ہیں.
جی بالکل سیکورٹی رسک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سگنل انہوں نے دیا اور ہمارا طرف سے سگنل یہ ہونا چاہیے کہ وی آر فلی پریپیئرڈ، اور ہم اس کا جواب آئی تھنک یہی ہے، ہماری پریپیئرڈنس اور ہماری جو ریڈینس ہے، اور آئی تھنک مطلب دیٹ میسج دیٹ سگنل ہیز بین گیون. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جی، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے کہ مطلب دے ہیو مینس اور ہمارے پاس شاید مینس کی کمی ہے، لیکن نیچرلی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ڈیفائن کرتی ہیں کہ اس وقت جو فینیٹک مائنڈ سیٹ ہے اکراس دی بارڈر، اور جو ایک فنڈامنٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بالکل ایکسٹریم رائٹ کے اوپر جا کے، تو آئی وڈ سے کہ ایک پیرانویا کی کیفیت ہے. اچھا، اس صورت سے یہ مائنڈ سیٹ بھی وہ ڈیفائن کرتا ہے. آئی تھنک ہمیں ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب، نادر میر صاحب، بہت شکریہ اس اہم ترین معاملے کے اوپر آپ ہمارے